اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل و توفیق سے، اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر آج ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیان کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مکرم شوال المکرم جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اسی ماہ مقدس کی کے اندر 3 ہجری میں غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا، اور اکثر جو مورخین ہیں مکرم کو 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آج کے دن کو اس کے ساتھ بھی مناسبت حاصل ہے، اور ہم رسول اور نبی کے بعد کے پیارے چچا جان جناب سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم شہادت ہے۔ تو آج کے اس اجتماع میں جمعۃ المبارک کے لمحات میں اسی پر بات کریں گے، اور چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ غزوہ احد کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کے پاس جو غزوہ ہوا، جو جنگ ہوئی، اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوا تھا، اس میں کفار کے بڑے بڑے سردار تہ کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، واصل جہنم کر دیے گئے۔ کفار کو جو سرخی اٹھانی پڑی، اسی طرح ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، اور پورے عرب سے جو وہ اپنی ڈاک کے اور طاقت کے ذریعے نذرانے لیتے تھے وہ وصول ہونا بند ہو گئے۔ تو انہوں نے اس کے ری ایکشن کے طور پر غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا، اور کفار نے جب وہ پوری تیاری کے ساتھ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 700 جانثاروں کو ساتھ لے کے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ بھی بڑا ٹف معرکہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد ان کے مقابلے میں تقریباً 3000 تھی، جو پوری طرح اسلحے سے لیس تھے۔ تقریباً ان کے ساتھ 700 زرہ پوش نوجوان موجود تھے، 200 گھوڑے ان کے لشکر میں موجود تھے، اور 3000 اونٹ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ اس شان و شوکت کے اور تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 700 صحابہ اور جانثاروں کو لے کے پھر آپ تشریف لے گئے احد کی طرف۔ یاد رکھیے اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اللہ کا قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، کبھی اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال، یعنی بہت ساری چیزیں خوف کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، اور ہر چیز کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ تو اس غزوہ میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پیچھے فتح کی خوشی عطا فرمائی تھی غزوہ بدر کی صورت میں، تو اب اللہ نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق مسلمانوں کو ذرا آزمایا کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ آزمائش آئی کہ بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شہید بھی ہو گئے، لیکن جب صحابہ میدان میں ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
صحابہ کا دستہ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں انہیں حکم فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے اور یہاں پر پہرا دینا ہے. اب وہ وہاں پر پہرا دے رہے تھے تو اس دوران جب کفار کی بھگدڑ مچی اور مسلمان جو تھے وہ کفار کا اسلحہ وغیرہ چھیننے کے پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے کل اسلام کو سربلند کر سکے، اسلام کو مزید طاقتور کر سکے. تو یہ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان تھا وہ ان کے ذہن میں تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ معاملہ تو پورا ہو چکا تو انہوں نے اس وجہ سے اس درے کو چھوڑ دیا، اس گاڑی کو چھوڑا. اس درے کو جب چھوڑا تو اس وقت کفار کے لشکر میں ایک شخص جو بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کے نام سے اور سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، آپ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اس گاڑی کو چھوڑ دیا، اس چوٹی کو چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور اب مسلمانوں کے اوپر دونوں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا تھا، جس دوران بہت سارے صحابہ جو وہ شہید ہو گئے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہو گئے. یہ اللہ کی آزمائش تھی اور صحابہ اس کے اندر ڈٹے رہے. لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ یہ تھا کہ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کر دیا گیا. اب بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھ کے کہ جب حضور زندہ نہیں رہے، حضور اس دنیا میں نہیں رہے، تو پھر ہم نے رہ کے کیا کریں. یعنی صحابہ اس وجہ سے بھی، لیکن پھر وہاں پہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کہ جو ہے اس بختر کے اندر بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا، یہاں تک کہ نبی پاک کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. حضور کے دندان مبارک جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. آقا کریم، یہ دین کا مزاج ہے. دین پہ یاد رکھیے، آپ دین کے ساتھ چلیں، مخلص ہو کے چلیں، اور آزمائشیں نہ آئیں گے ہو ہی نہیں سکتا. جس بندے پہ آزمائشیں کوئی نہیں نہ آتی، دین کے معاملے میں تکلیف کوئی نہیں آتی، یا اس کے باتیں کرنے والے کوئی نہیں ہیں، تو وہ سمجھ لے وہ بندہ مخلص ہی نہیں ہے. جب آپ دین کے ساتھ مخلص ہے نا، تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک دین کے لیے شہید کروا دیے، تو پھر میری اور آپ کی کیا ہوگا؟ ہم جان دے دیں گے تو کون سا بڑا دین پہ احسان کر لیں گے. لیکن یہ آزمائش آتی ہے، اگر آپ دین کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر یہ آزمائشیں آتی ہیں، ان کے لیے تیار رہا کریں. خیر، یہ بڑی آزمائش آئی، لیکن اس میں بھی اللہ نے صحابہ کو کامیاب کیا، اور صحابہ نے دوبارہ پلٹ کر جب حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین طیبین کے صدقے اللہ نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی، دین کو فتح عطا فرمائی. قرآن مقدس کے اندر سارے معاملہ یہ موجود ہے. اب اس کو لے کے بہت سارے لوگ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں تعین و تشریح کرتے ہیں، زبان درازی کرتے کہ دیکھو انہوں نے نبی پاک کے حکم کو نہیں مانا. یہ تو میں دوران گفتگو آپ کو بتا چکا کہ حضور نے جتنا فرمایا تھا انہوں نے اتنا سمجھتے ہوئے حکم پورا کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بختر مچ گئی ہے اور صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ حکم تو پورا ہو گیا، جنگ تو مکمل ہو گئی. انہوں نے حضور کا حکم مبارک پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ چھوڑا. لیکن قرآن مقدس کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جب سارا معاملہ ہوا، حضور کی شہادت کی خبر پھیلی، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے صحابہ پر سکینہ اور سکون نازل کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمایا. اور قرآن آگے کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کہتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ رب العزت نے تمہیں معاف فرما دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا اے امت محمد، تحقیق اللہ نے ان صحابہ کو جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، جنہوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی، فرمایا انہیں معاف فرما دیا ہے. اب یہ بتائیں مجھے کہ غلطی ہو جانا اور غلطی کے بعد توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے. ایسے ہی انسان سے غلطی ہو جائے، انسان توبہ کر لے تو یہ بڑے مقدر کی بات ہے. لیکن جن کی توبہ کا پروانہ قرآن میں نازل ہو، ان کے مقدر کے کیا کہنا، ان کی توبہ کا کیا کہنا، ان کی معافی کا کیا کہنا ہے. عام انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، توبہ کی قبولیت کے بعد خوش قسمت بن جاتا ہے. تو جنہیں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جنہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف فرما دیا ہے، ان کی توبہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی
معافی کا عالم کیا ہو گیا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، سارے کے سارے جنتی، ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، یہ ہے نہیں کسی نے نعرہ لگایا، یہ واقعہ میں بالکل اس حدیث سے یہ واقعہ اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جو ہے وہ جنتی کا وعدہ فرما دیا ہے، تو جب وہ سارے کے سارے جنتی بھی ہیں اور قرآن کے اس فرمان کے مطابق اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے۔ اب یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، لیکن جب جنگ ہو گئی نا، پھر کفار نے کہا کہ یہ نہتے ہیں، ظاہر ہے اتنے ان کے لوگ شہید ہو گئے، اب یہ زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں، دوبارہ ان پہ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں۔ دوبارہ جب انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تو پھر نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا پھر حملہ کرو۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین زخموں سے چور تھے، غم سے بھی چور تھے، لاشیں بھی اٹھا چکے تھے، لیکن ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور ہم تو تھک گئے، جنگ کر کر کے تھک گیا پھر جہاد کرے، بلکہ پھر صحابہ دوڑ پڑے۔ قرآن نے اس کے ان کے اس عمل کی بھی تفسیر فرمائی، فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ فرمایا محبوب ان کے کیا کہنے، اتنے زخموں سے چور تھے، اتنے زخموں سے چور تھے، لیکن پھر بھی جب اللہ نے اور اس کے رسول نے بلایا تو انہوں نے آگے سے چور نہیں کی، بلکہ اللہ رسول کے حکم کے لیے پھر حاضر ہو گئے۔ جب یہ حاضر ہو گئے پھر ان سے بڑھ کے متقی بھی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے بڑا اجر پانے والا بھی کوئی نہیں۔ ساری کائنات کے اندر سب سے متقی بھی صحابہ اور سب سے زیادہ اجر پانے والے بھی صحابہ۔ صحابہ بدر احد کے بارے میں حضور نے اللہ نے خاص طور پر یہ فرمایا، فرمایا محبوب بلایا آپ نے، پھر دوڑ پڑے، پھر انہوں نے نہ زخم دیکھے کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ پھر آگے تو فرمایا محبوب الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ محبوب ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ کائنات اسے جان ہی نہیں سکتی، ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے اللہ رب العزت کے محبوب کریم۔ اب حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پیارے چچا جان، آپ جب ظاہر ہے صحابہ پر یہ خبر چلی نا، صحابہ کو پتا کہ حضور شہید کر دیے گئے، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس دوران حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جان بازی سے لڑے۔ آپ نے جو ہے وہ بڑی گلے رانہ انداز سے آپ لڑے، بلکہ خود آپ اس دوران جنگ کے اندر یہ کہہ رہے تھے انا اسد اللہ اسد رسول، سنو میں اللہ کا بھی شیر ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ اور خود نبی پاک نے بات میں فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، فرمایا قیامت والے دن خلفاء اربعہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے شہیدوں میں سے تو فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں تمام شہیدوں کا جو سردار ہے وہ میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جو مشکل وقت میں دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، پھر دین اسے نوازتا بڑا ہے، پھر دین اسے بہت نوازتا ہے، اور جو مشکل وقت میں جو ہے وہ لیٹ جائے نا پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے عزت عطا نہیں کرتا۔ جو مشکل وقت میں دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کے محبوب اسے ہی کہتے ہیں حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے، فرمایا میرے پاس جبریل آئے، اور آگے جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آج کے دن یعنی احد والے دن سیدنا امیر حمزہ اتنی جان نثاری سے لڑے اور آپ شہید بھی ہو گئے، آپ اللہ کے محبوب کے پاس جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ آج کے دن آسمان کے فرشتوں میں پتہ ہے آپ کے چچا کا تعارف کیا ہے؟ کہا جی کیا تعارف ہے؟ تو سیدنا جبریل نے کہا آج کے دن آسمان کے سارے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ پھر چچے آسمان پہ ہوتے ہیں جناب، دین کے لیے کھڑے تو دین کے ساتھ مخلص ہو، قربانی تو دو دین کے لیے، آپ دین کے لیے قربانی زمین پر دیتے ہیں، اللہ آپ کے چرچے آسمان پہ جاری کر دیتا ہے، آپ کا ذکر ملائکہ میں جاری کر دیتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل نے آگے مجھے کہا کہ آج کے دن آسمان کے فرشتے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ میں شہید کر دیے گئے اور آپ کو مسئلہ بنایا گیا، کان مبارک کاٹ دیے گئے، ناک مبارک کاٹ دیے گئے۔ ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟
جہاں پہ بھی ہم بیٹھتے ہیں دین کے بارے میں ہم بات شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیا کیا دین کو؟ ہم میں سے کسی نے اپنا چچا دین کو دیا؟ کوئی نہیں دیا. یہ تو حضور نے اپنا چچا دین کے لیے قربان کر دیا. آپ کا ناک مبارک پہ کاٹ دیا گیا, کان مبارک مسئلہ آپ کا کر دیا گیا, اور آپ اس دن صحابہ کہتے ہیں حضور روئی جا رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے غمگین تھے, فرمایا حضور کو اتنا غمگین ہم نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں. حضور اس دین کے لیے اتنے پریشان تھے, حضور اتنی قربانیاں دے کے گئے, اور ہم نے تو بھی کچھ بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر ہم پہ مصیبت آ بھی جائے, پریشانی آ بھی جائے, تو ہم کہتے ہیں جی ساری پریشانیاں میرے لیے, نماز بھی پڑھتا ہوں جی, یہ بھی کرتا ہوں جی, درود بھی پڑھتا ہوں جی, فلاں بھی کرتا ہوں, پھر بھی پریشانی ہے. بندہ نواز ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو ابھی تک ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, صحابہ تو دین کے معاملے میں نچوڑ دیے گئے. خود نبی پاک نے اپنے چچا کو قربان کر دیا, آپ کے چچا کا مسئلہ بنا دیا گیا, آپ کے چچا کے دین کے لیے کان کاٹ دی گئے, ناک مبارک آپ کی کاٹ دی گئی, اور آپ کے جو آزاد ہیں نا انہیں چبایا گیا آپ کے سامنے, ان کو آپ کے سامنے چبایا گیا. اور کفار نے جو ہے وہ ایسے ایک داغے کے اندر ڈال کے نا آپ کے آزاد گلے کے اندر لٹکایا. یہ حضور پر پھر آپ سوچ سکتے ہیں حضور پر کیا بیتی ہوگی. ہم جو ہے وہ دو باتیں سننے کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں, دین کے معاملے میں جب بھی مشکل آئے دلیر ہو کے, حضور کی یہ معاملات سامنے رکھا کریں, دلیر ہو جایا کریں, مزید دلیر ہو جایا کریں. اور یہ یاد رکھ لیں, وہ نیک آدم صاحب کا شعر ہے نا کہ لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی, کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا. کچے دودھ کو نہیں رڑکا جاتا, ہمیشہ پکے دودھ کو ہی رڑکا جاتا ہے. آزمائشیں ہمیشہ پکو پہ ہی آتی ہے, کچو میں نہیں آزمائشیں آتی. آزمائشیں آئیں, آزمائش کے اندر جو وہ ثابت قدم رہے, دین کا دامن کبھی نہ چھوڑ. یہ نہیں ہے کہ انسان مشکل وقت میں دین کا دامن چھوڑ دے, نہیں, دین کا جو دامن مشکل وقت میں پکڑتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ نوازتا ہے. دیکھ لیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا حمزہ ہمارا بھی شعر ہے, ہمارے رسول کا بھی شعر ہے. فرشتے بھی کہہ رہے ہیں, پھر اللہ اس کے چرچے آسمانوں میں بھی نازل جو ہے وہ جاری فرما دے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اب شہداء احد کا پیغام کیا ہے قرآن کے اندر؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو آیا مقدسہ میں نے خطبے میں پڑھی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ شہداء کو مردہ گمان نہ کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیونکہ یہ آیت شہداء احد کے بارے میں اتری, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شہداء کی روح کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ سب پرندوں میں رہتی ہیں, اور یہ جنت میں جہاں چاہیں سیر فرماتی ہیں, جہاں چاہیں سیر فرماتی ہیں. اور فرمایا عرش کے نیچے سونے کی کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, یہ ان میں آرام کرتی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت انہیں ان پر تجلی فرمائی ہے, اللہ نے تجلی فرمائی, خاص کرم فرمایا, اور پھر پوچھا, فرمایا کچھ اور چاہیے؟ آج اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ اور کچھ چاہیے؟ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں پہ اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ حد تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہی تو وہ جگہ تھی, یہی تو وہ مقام ہے. لیکن ملا کیسے مجھے بتایا نا جی, کیسے ملا؟ کیا نمازیں پڑھ کے ملا, روزے رکھ کے ملا, زکاتیں دے کے ملا, حج عمرے کر کے ملا, مسجد مدارس بنا کے ملا؟ کیا ملا؟ اپنے نبی کی عزت پہ قربان ہو کے ملا. جو حضور کے نام پہ مرتا ہے نا, حضور کے لیے قربان, دین کے لیے جو قربانی دیتا ہے نا, پھر اللہ اسے مقام بھی کیا عطا فرماتا ہے. دیکھیے بھائی, اللہ رب العزت تجلی فرماتا ہے شہداء احد کی روح پر, اللہ نے تجلی فرمائی اور فرمایا ہاں جی اور کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم تیری رضا میں راضی ہیں. پھر اللہ رب العزت تجلی فرماتا ہے, پھر کرم فرمایا اللہ نے اور فرمایا بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ شہداء احد کے لیے اللہ نے یہ اعزاز رکھا. انہوں نے پھر عرض کی کہ یا اللہ کچھ نہیں. فرمایا پھر تیسری بار اللہ تجلی فرماتا ہے, تو ظاہر ہے تیسری بار تجلی اور کرم فرمانے کا یہی مطلب تھا کہ بتاؤ کیا چاہیے, آج میری رحمت جو ہے وہ جوش میں. اور وہ بھی پھر آگے سے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو یہ چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما
ہماری روحیں دوبارہ ہمارے بدن میں لوٹا دی جائیں، ہم دنیا میں جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ دین کے لیے شہید کر دیے. یہ خواہش. دوسری خواہش کہ یا اللہ ہماری طرف سے نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پہنچا، ہمارا درود بھی پہنچا. یہ دوسری خواہش شہدائے احد کی روحیں کرتی. تیسری جو خواہش، یا اللہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام بھی پہنچائے اور ساتھ یہ بات بھی پہنچائے کہ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اب یہ حضور کو تو پتہ ہے نا جی، یہ امت کے لیے تھا کہ مرو تو صحیح دین کے لیے جان تو دو، قربانی تو دو، پھر دیکھ لینا. پھر شاید نمازیں پڑھنے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے. روزے رکھنے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی کرنے کے بعد نہیں، لیکن دین کے لیے قربانی دے دیں، دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، دین کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیں، اپنے آقا و مولا کی عزت پر قربان ہو جائیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، آپ بھی اللہ سے راضی ہے. ہاں جی، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی ہے. اللہ کہتا ہے محبوب ساری دنیا ہماری رضا چاہتی ہے، محبوب ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں. محبوب کریم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور حضور کے دین کے لیے قربان تو ہوں. اپنے آپ کو پیش تو کریں. جب پیش کرتے ہیں تو پھر اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. اب اللہ نے ان کے یہ ساری خواہشیں اللہ نے پوری فرمائی. پہلی خواہش وہ تو قانون قدرت ہے، پہلی کا تو قانون قدرت ہے، دوبارہ دنیا میں انہوں نے واپس نہیں آنا تھا، دوبارہ زندگی انہیں اس طرح کی نہیں ملنی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک قرآن نازل فرما دیا، فرمایا جو بھی دین کے راستے میں شہید ہوتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہے. اور دوسری بھی اللہ نے ان کی خواہش پوری فرما دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. وما محبوب آپ کے صحابہ کے کیا کہنے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے ان کی خواہشیں پوری فرمائی. قرآن یہ ان کا پیغام تھا. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ شہادت کی طلب میں صحابہ رضوان اللہ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس دنیا سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. ایسے ہی ہوتا رہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. شہادت یہ شہدائے احد کا مطلوب و مقصود تھا، یہ ان کا پیغام تھا. آج ہم صرف واقعات پر سنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نے پیغام کی طرف بھی توجہ کی. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی طرف. آج پوری امت کو بھی یہی اسی درس کی ضرورت ہے. بلکہ اب تو بزدلانہ رویے شروع ہو گیا نا جی، بزدلانہ شروع ہو گیا رویے. ہمارے سربراہان نے بھی ابھی پوری دنیا میں ہمیں رسوا کیا جو انہوں نے بیانات دیا. آپ بے بس ہیں، کہاں بے بس ہیں جی آپ؟ کیا رسول اللہ کے فرمان آپ کے سامنے نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا شہادت جو ہے وہ مومن کا مطلوب و مقصود ہے. حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ شہید ہوں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں. جب حضور شہادت کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں پسند کریں گے؟ یہ بزدلانہ باتیں نہ کرو، بلکہ شہدائے احد کا پیغام پڑھو، نبی پاک کا پیغام پڑھو، دین کا پیغام پڑھو اور دلیرانہ باتیں کیا کرو. پوری امت کی ترجمانی اس انداز میں کیا کرو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ اپنے آقا و مولا کی طرح شہادت کو پسند بھی فرمائے. حضور نے جیسے پسند فرمائی ایسے ہر کوئی پسند کرتا ہے. آقا کریم نے خود پسند فرمائی. اور پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ معیشتیں کمزور ہو جانا، فلاں مسلمان کٹ رہے ہوں، مسلمان مر رہے ہوں اور آپ کو معیشت کی پڑی ہے، آپ کو جو ہے وہ اپنے چیزوں کی پڑی ہے. اقبال کہتا ہے گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر جو فقر سے میسر ہے کلندری سے نہیں. اگر جمع ہوں میری قوم کے جسور و غیور، یہ کلندری کچھ کم سکندری سے نہیں. اور سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خوب سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. معیشتیں یہ چیزیں یہ بھی ضروری ہے. اقبال کہتا ہے میں ان کا قائل ہوں، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن اقبال کہتا ہے جو رسول اللہ کی غلامی سے ملتا ہے نا وہ ان چیزوں سے نہیں ملتا. حضور کے غلاموں والا رویہ اپنائیں اور
جذبہ جہاد کے لیے خود بھی تیار ہوں اور پوری امت کو بھی تیار ہوں. حضور نے پسند فرمایا, شہداء احد نے پسند فرمایا, پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کیا ہماری جان صدیق اکبر سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہماری جان فاروق اعظم سے زیادہ قیمتی ہے؟ عثمان غنی سے, علی المرتضیٰ سے ہماری جان زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں ہے. جب وہ شہادت کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا جو ہے وہ پڑی ہے کہ ہم پسند نہیں کریں گے. پوری امت کا یہی جذبہ ہے, پوری امت کی ترجمانی اس انداز میں کیا. اور آخر میں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ابھی 25 مئی کو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا جی کہ جمعۃ المبارک کے خطبات جو ہے وہ لکھے ہوئے مفتی امام پر, اور صدر مملکت کی بھی یہی خواہش ہے. میں نے کہا جی بالکل ہونے چاہیے. ہم بھی کہتے ہو, ہمارے بزرگ کو بہت پہلے کہہ کے گئے خطبہ لکھ کے دے امام احمد ابن حنبل, خطبہ لکھ کے دے امام اعظم ابو حنیفہ, خطبہ لکھ کے دے امام محمد رضا, خطبہ لکھ کے دے مولانا شاہ احمد درانی صدیقی, خطبہ لکھ کے دے مولانا عبدالستار خان نیازی. تو پھر ہم کیوں نہیں خطبے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے. لیکن جنہیں قل هو اللہ احد نہیں آتی وہ لکھ کے دے تو پھر ہم کیوں پڑھیں گے؟ آپ جن ممالک کی آپ یہ نقل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا, ان میں پورا نظام مسجد کی واش روم سے لے کے خطبے تک سارا حکومت برداشت کرتی ہے. کیا آپ نے مسجدیں تعمیر کر دی اپنے خرچے پہ؟ کیا آپ مسجد کا بل ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ مسجد کے واش روم بنواتے ہیں؟ مسجد کے معاملات, یہ لائٹیں, پنکھے, یہ آپ دیکھتے ہیں سرکاری طور پر؟ جب آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں تو پھر زبان بندی پر ہی آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ ڈائریکٹ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ خدمت دین نہیں ہے. خدمت دین ہوتا تو پہلے آپ مسجد کے جو ہے وہ ان معاملات میں نظر دیتے, بعد میں ادھر جاتے, پھر آپ زبان بندی کی طرف جاتے. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم نے نہ تو تمہارا کھایا ہے, ہم نے کھایا بھی اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. بات بھی اللہ رسول والی ہوتی ہے, بات اللہ رسول والی ہونی ہے. وہی بات ہونی ہے جو ہمارے بڑے کر کے گئے. یہ چیزیں آپ کو زیب کوئی نہیں دیتی. آپ کو تو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا, تو آپ کیسے کہہ سکتے پڑھا آپ نے تو آپ خطبہ جمعہ لکھ کے دیں گے؟ جو پورا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, پورے قرآن کے جو ہے وہ جنہیں ترجمہ آتا ہے, تفسیریں آتی ہیں, پوری کتابیں ہمارے بزرگوں کو یاد ہے, علماء کو یاد ہے, انہیں قل هو اللہ احد نہ پڑھنے والے خطبہ لکھ کے دیں گے. بدھ کہے ہمیں کافر, یہ خدا کی مرضی. آپ پہلے جو کرنے والے معاملات ہیں وہ کریں, اور بڑے معاملات ہیں آپ کے ذمہ. آپ اس امت کے سربراہ ہیں, امت کے سربراہ ہونے والے کام کریں. محراب اور منبر کی ذمہ داری علماء کی ہے, علماء پوری کریں. بتائیں جی مجھے کبھی نماز لیٹ ہوئی ہے؟ جی, جنازہ, نکاح, بچے کے کان میں اذان, تو پھر علماء اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, جو آپ کے کام ہے آپ وہ کریں. محراب اور منبر کو نہ چھیڑیں. محراب اور منبر کی صدا کو کبھی نہ تو پہلے بند کیا گیا, نہ آج کو نہ کیا جا سکتا. انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں کیا جا سکتا. اے دستور زمانہ جس کا کھانا اسی کا گانا, دستور زمانہ جس کا کھانا اسی کا گانا, کھا رہے ہیں نعمتیں جن کی انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں. ہم کہتے رسول اللہ کا تو بات بھی ہوگی رسول اللہ کی. آج دین اللہ کا ہے, دین کے اوپر کسی کی مرضی نہیں چل سکتی. بالکل بھی آپ مرضی نہیں چلا سکتے, ہم بھی نہیں چلا سکتے, علماء بھی نہیں چلا سکتے, کوئی بھی نہیں چلا سکتا. دین اللہ رسول کا ہے, اس کے اندر صرف مرضی چلے گی تو اللہ بھی چلے گی, اس کے رسول بھی چلے گی. تو اس لیے ان کاموں کی طرف بالکل, خیر یہ تو ہونا ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ جب تک علماء حقہ موجود ہیں. ہمارے بزرگ بہت پہلے کہہ گئے تھے, کہتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ چلے ہو گن سپیکرہ تک نہیں رہنی, گن سپیکرہ تک نہیں رہنی, گن سپیکرہ تک نہیں رہنی. تو واقعتاً ایسا ہوا, آپ نے مسجد کے سپیکر نہیں بچا سکے تو آج بات یہاں پہ پہنچ گئی. کل آپ ہمارے گھروں میں بھی جائیں گے, بلکہ پہنچ گئی, فحاشی اور بریانی کے ذریعے پہنچ نہیں گئی. بچے اور بچیوں کے لیے کیسے, جوان بچے بچیوں کے لیے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ انہیں والدین کا باغی کر دیا جائے, پہنچ گئے. لیکن اگر ہم اب بھی نہ اٹھے تو پھر بہت بڑی قربانی دیں گے. امام حسین نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی ہی بڑی قربانی دیں گے. جن ممالک کی آپ نقل کر رہے ہیں ان میں تو اللہ معاف کرے, حرم مکی کے اندر یہ خطبہ موجود ہے. حرم مکی کے اندر یہود و نصارہ کے تعلقات کے فضائل بیان کیے گئے.
تو کیا ہم بھی ممبروں کے بیٹھ کے ان کے فضائل بیان کریں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، دین کے خلاف کھڑے نہ ہوں، دین کے بارے میں بات نہ کرے. علماء اکرام جو ہے یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، علماء حقہ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو جوتیاں، جو علماء کی جوتیاں ہے نا ان کے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے وہ خاک بھی ہم سے افضل اور اعلیٰ ہے. علماء حقہ کی بات ہو رہی ہے. تو خیر ہماری یہی آپ سے گزارش ہے، یہی مطالبہ ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. آپ نے جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ دیں، 1 لاکھ گھر جو دینے تھے وہ دیں، باہر کے ممالک سے جو کچھ لانا تھا وہ لائیں، آپ نے سائیکل پہ جانا تھا دفتر وہ جائیں، آپ نے پروٹوکول ختم کرنے تھے وہ کریں، آپ نے کرپشن ختم کرنی تھی وہ کریں. آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے لی تھی آپ وہ پوری کریں. علماء محراب اور ممبر کی ذمہ داریاں پوری کرتے بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی. محراب اور ممبر کے معاملے میں، مدارس اور مساجد کے معاملے میں دخل اندازی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. یہ اللہ یقین مانے اگر ان لوگوں کو دے دی جائے نا، میں آج ہی سوچ رہا تھا یقین مانے یہ جو رمضان المبارک میں ہماری مسجد میں افطاری ہوتی ہے، افطاری 1 مہینے کے لیے جو ہوتی ہے، جتنی بھی چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے یہ تو بعد کی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ اس کا بھی نظام نہیں چلا سکتے. اس لیے نہیں چلا سکتے کہ دین کے جتنے بھی نظام ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے چل رہے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے مدارس، اتنے بڑے بڑے مساجد اور اتنے بڑے بڑے دین کے نظام یہ اللہ رسول کے کرم سے چل رہے ہیں، آپ انہیں نہیں چلا سکتے. اس لیے ان میں دخل اندازی نہ کریں. ہم بڑے ترکمندانہ لہجے میں آپ سے کہتے ہیں اور بڑے مخلصانہ لہجے میں کہتے ہیں، بڑا پیار محبت والا لہجہ ہے ہمارا کہ آپ اپنا کام کریں، دین کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. دین رسول اللہ کا ہے، دین کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق رہنے دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.